بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، نیکو سیکھو نام کا یہ لڑکا جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن کے شیل پیٹرول پمپ پر کام کرتا ہے۔ کسی غیر ترقی یافتہ ملک میں جہاں ہر جگہ بے روزگاری ہی نظر آتی ہے، وہاں پر پیٹرول پمپ کی نوکری بھی ایک اچھی نوکری ہی تصور کی جاتی ہے۔ نیکو سیکھو کے لیے آج کا دن بھی عام دنوں کی طرح ہی تھا۔ اس کے پیٹرول پمپ پر جو بھی گاڑیاں آتی وہ ان میں پیٹرول یا گیس بھرتا، ان کا تیل چیک کرتا، گاڑیوں کے شیشے دھوتا اور گاڑیوں کے ٹائرز میں موجود ہوا چیک کر کے اپنی نوکری کا یہ دن آگے بڑھا رہا تھا۔ اسی دوران ایک جوان لڑکی جس کا نام مونیٹ وین ڈی وینٹر تھا اس پیٹرول پمپ پر آ کر رکی۔ مونیٹ کیپ ٹاؤن جا رہی تھی اور اس نے دیکھا کہ اس کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہونے والا ہے۔ نیکو سیکھو کے سامنے لا کر جب اس لڑکی نے اپنی گاڑی کھڑی کی تو نیکو سیکھو اس کی گاڑی کا شیشہ صاف کرنے لگا تو اندر اس نے اس لڑکی کو اپنے پرس میں پریشانی کے عالم میں کچھ ڈھونڈتے ہوئے دیکھا۔ اس لڑکی کے چہرے پر پریشانی کے آثار عیاں تھے۔ اس کو جنوبی افریقہ کے بدنام زمانہ ہائی وے N2 سے گزر کر جانا تھا، اور ایک عورت ہونے کی حیثیت سے وہ تو کسی بھی صورت اس بدنام زمانہ ہائی وے پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ N2 ہائی وے کو دوزخ کا راستہ بھی کہا جاتا ہے۔ تنگ موڑ اور چڑھائیوں کی وجہ سے ڈرائیورز اگر ایک معمولی سی غلطی بھی کر لیں تو فوراً سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہ روڈ جرائم پیشہ افراد کی ایک جنت تصور کی جاتی ہے۔ مونیٹ کو اپنے ماتھے پر خوف کے مارے ٹھنڈے پسینے آتے ہوئے محسوس ہوئے جب اس کو ان لوگوں کے بارے میں وہ تمام خبریں یاد آئیں جن نے بدقسمتی سے اس ہائی وے پر گاڑی روکنے کی غلطی کی تھی۔ مونیٹ کو پتا تھا کہ حال ہی میں 2 دوستوں کی گاڑی اس ہائی وے پر خراب ہو گئی تو ان کو مدد کا انتظار کرنا پڑا۔ جب پولیس والے ان کی مدد کو وہاں پہنچے تو اس وقت ان کی لاشیں ہی وہاں پر ان کو ملیں۔ جرائم پیشہ افراد ایک خاص ترکیب کے ساتھ عام لوگوں کو اس ہائی وے پر روکتے ہیں اور پھر ان کا سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ ان جرائم پیشہ لوگوں سے پولیس والے بھی نہ بچ سکے اور حال ہی میں ایک پولیس والا بھی اس ہائی وے پر لاپتہ ہو گیا تھا۔ جب اس لاپتہ پولیس والے کو تلاش کیا گیا تو پتہ چلا کہ جرائم پیشہ افراد نے روڈ کے ایک تنگ موڑ پر پتھر پھینکے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے کسی بھی نئے ڈرائیور کو اس جگہ مجبوراً اپنی گاڑی روکنی پڑتی تھی۔ یہ پولیس والا اپنی ڈیوٹی نبھانے کے طور پر گاڑی کھڑی کر کے پتھر ہٹانے لگا، اور اسی اثنا میں یہ لوگ آئے اور انہوں نے اس پولیس والے کا کام تمام کر دیا۔ مونیٹ کو ڈر تھا کہ وہ اکیلی عورت ہے اور اسے ایسے راستوں پر سفر کرنے کا تجربہ بھی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ بآسانی ان لوگوں کا شکار بن سکتی ہے۔ وہ گھبراہٹ میں تھی کہ بغیر پیٹرول کے گاڑی لے کر ان جہنم کے روڈ کے مجرموں کے پاس کیسے جائے گی۔ مونیٹ اپنی گاڑی سے باہر نکلی اور پیٹرول پمپ پر موجود لڑکے نیکو سیکھو کے پاس چلی گئی اور اسے معذرت کرنے لگی کہ میں نے آپ کا وقت ضائع کیا ہے۔ مارے خوف کے یہ لڑکی بمشکل اپنے الفاظ ادا کر پائی اور اسے اندازہ تھا کہ اس کی اس غلطی کا نتیجہ بہت ہی بھیانک ہوگا اور اس جگہ اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آنے والا۔ لیکن اس کے بعد وہ ہوتا ہے جسے جان کر ہر کوئی حیرت زدہ رہ گیا۔ نیکو سیکھو کار کے پیچھے کی طرف چلا گیا اور گاڑی میں پیٹرول بھرنے لگا۔ نیکو سیکھو نے اپنے ذاتی بینک کارڈ سے اس لڑکی کے سارے فیول کی رقم ادا کی۔ مونیٹ یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور اس نے کہا کہ میرے پاس تو فیول کی رقم ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، جس کے جواب میں نیکو سیکھو نے کہا کہ آپ یہاں سے آگے بغیر فیول کے نہیں جا سکتی کیونکہ یہ سڑک خطرات سے بھری پڑی ہے۔ آپ کے پاس جب بھی پیسے ہوئے تو آپ مجھے میرے پیسے واپس لوٹا دینا۔ حیران کن طور پر نیکو سیکھو نے اس لڑکی سے نہ ہی نام پوچھا، نہ ہی نمبر پوچھا اور نہ ہی پیسے واپس کرنے کی کوئی تاریخ بتائی۔ مونیٹ کو آج انسانیت پر یقین پختہ ہو چکا تھا اور وہ اس لڑکے کا شکریہ ادا کرنے کے بعد وہاں سے چلی گئی اور سارا راستہ سوچتی رہی کہ وہ کب اس لڑکے کو اس کے پیسے واپس ادا کرے گی۔ نیکو سیکھو نے کہا کہ مجھے پیسوں کا کوئی لالچ نہیں ہے، یہ کام میں صرف اور صرف اپنی خوشی کے لیے کرتا ہوں۔ دوسرے ہی دن مونیٹ نیکو سیکھو کے سارے پیسے واپس لوٹانے پہنچ گئی اور اس نے پیسوں کے ساتھ نیکو سیکھو کو چاکلیٹس کا ایک ڈبہ بھی دیا۔ چاکلیٹس کے علاوہ بھی نیکو سیکھو کو انعام ملا۔ مونیٹ نے اس لڑکے کی ساری کہانی فیس بک پر شیئر کر کے اس لڑکے کے لیے لوگوں سے چندہ دینے کی درخواست کی۔ جلد ہی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس لڑکے کی اچھائی کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے بخوشی چندہ دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے نیکو سیکھو کے لیے $28,000 اکٹھے ہو گئے، جو کہ اس کی 7 سال کی کل تنخواہ سے بھی زیادہ رقم تھی۔ نیکو سیکھو کی اچھائی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے یہ ساری رقم ایک چیریٹی ادارہ قائم کرنے میں خرچ کر دی۔ یوں اس لڑکے کا وہ چہرہ مونیٹ کے سامنے آیا جس سے ابھی تک مونیٹ واقف نہ تھی۔ وہ مکمل طور پر آزاد تھا کہ ان $28,000 کے ساتھ جو مرضی کرے، لیکن اس نے تمام رقم غریب لوگوں کی مدد کرنے میں صرف کر دی۔ اب اس جہاز نے اوٹاوا سے ایڈمنٹن جانا تھا، جو کہ 2800 کلومیٹر لمبا سفر تھا۔ اس جہاز کے پائلٹ رابرٹ باب پیئرسن نے اس جہاز پر سوار ہونے سے پہلے
اپنے تجربے کی بنیاد پر جہاز میں محسوس کیا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ 15,000 فلائٹ آورز کے تجربے کے حامل کیپٹن پیئرسن کا شک غلط نہ تھا، لیکن گراؤنڈ کرو نے کہا کہ جہاز میں سب نارمل ہے۔ فیول کیلکولیشن کو 3 بار چیک کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ جہاز میں 20,000 لیٹر سے بھی زیادہ تیل ڈالا گیا ہے، جو کہ ایڈمنٹن تک پہنچنے کے لیے کافی ہے۔ خیر بادل نخواستہ کیپٹن پیئرسن جہاز میں سوار ہو گئے اور ابھی ان کا سفر آدھا ہی گزرا تھا کہ جہاز نے لو فیول کا اشارہ دینا شروع کر دیا اور جہاز کا ایک فیول پمپ فیل ہو گیا۔ پائلٹ نے فوراً سے دوسرے فیول ٹینک پر شفٹ کیا، لیکن کیپٹن کی حیرانگی تب خوف میں تبدیل ہو گئی جب دوسرے ٹینک کا لو فیول انڈیکیٹر بھی آن ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں جہاز کا دوسرا فیول پمپ بھی بند ہو گیا اور یوں جہاز کے دونوں انجنز، ہائیڈرولک سسٹمز اور الیکٹریکل سسٹمز سب بند ہو گئے۔ اب ہوا میں ایک جہاز نہیں بلکہ ایک کٹی پتنگ موجود تھی جس میں 68 قیمتی انسانی جانیں موجود تھیں۔ اب یہ جہاز اڑ تو نہ سکتا تھا لیکن ہوا میں گلائیڈ ضرور کر سکتا تھا، اور خوش قسمتی سے اس جہاز کے پائلٹ کے پاس گلائیڈر کو اڑانے کا بھی ایک بہت بڑا تجربہ موجود تھا۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس جہاز کو گلائیڈ کر کے قریب ترین ایئرپورٹ جو کہ وننگپیگ میں موجود ہے تک لے جایا جائے گا، لیکن کیلکولیشن کرنے پر پتہ چلا کہ یہ جہاز اس ایئرپورٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت سیکنڈ پائلٹ موریس کوئنٹال نے مشورہ دیا کہ صرف 19 کلومیٹر دور ہی ایک ملٹری ایئر بیس موجود ہے جس پر اس جہاز کو لینڈ کرایا جا سکتا ہے، اور اب چونکہ یہ ایئر بیس بند ہو چکی ہے اس لیے اس ایئر بیس کی رن وے بھی خالی ہوگی، جس وجہ سے اس جہاز کو وہاں پر کریش لینڈ کروانے میں آس پاس کے کسی شخص کو کوئی خطرہ بھی نہ ہوگا۔ خیر دونوں پائلٹس اس بات پر ایگری ہو گئے اور اس جہاز کو رائل کینیڈین ایئر فورس کی گملی ایئر بیس کی جانب موڑ دیا گیا۔ کسی طرح انہیں اس جہاز کا رخ رن وے کی طرف کر دیا، لیکن رن وے کے قریب آنے پر انہیں پتہ چلا کہ یہ ایئر اسٹرپ خالی نہیں ہے اور یہاں بہت سے لوگ موجود ہیں۔ اصل میں بات یہ تھی کہ جب یہ ملٹری بیس بند کی گئی تو اس کو بعد میں ایک پارک میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اور اس دن بھی لوگ اس سابقہ ملٹری بیس اور موجودہ پارک میں آئے ہوئے تھے، اور وہ سب اس بات سے بے خبر تھے کہ ایک بڑا مسافر جہاز بہت ہی تیز رفتار کے ساتھ ان کی طرف اس رن وے پر لینڈنگ کے لیے بڑھ رہا ہے جو کہ اب ریس ٹریک ہے۔ جہاز کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر لوگ تو رن وے سے ادھر ادھر ہٹ گئے، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ابھی اس جہاز کو لینڈ بھی کرنا تھا۔ اس جہاز کو جب مینولی لینڈ کروایا گیا تو اس کا فرنٹ وہیل زیادہ سپیڈ کی وجہ سے واپس باڈی کے اندر چلا گیا، جس وجہ سے جہاز کی باڈی زمین کے ساتھ رگڑ کھانے لگی۔ ایک طرف تو اس فرکشن کی وجہ سے اس جہاز کے جلدی رک جانے کی امید تھی، لیکن دوسری طرف اس فرکشن کی وجہ سے جہاز میں آگ بھی لگ سکتی تھی۔ خیر ان پائلٹس کی کمال مہارت کی وجہ سے جہاز پارک کی رن وے پر موجود لوگوں سے صرف 100 فٹ دور آ کر رکنے میں کامیاب ہو گیا، اور معجزاتی طور پر اس جہاز میں موجود تمام لوگ زندہ بچ گئے، اور صرف 10 لوگوں کو ہی ریسکیو آپریشن کے دوران معمولی زخم آئے۔ ان دونوں پائلٹس کو بعد میں ڈپلوما آف آؤٹ اسٹینڈنگ ایئر مین شپ سے نوازا گیا۔ اب آتے ہیں اس سوال کی جانب کہ مینولی فیول کیلکولیشن میں اتنی بڑی غلطی آخر کیسے ہوئی؟ تو ناظرین جب یہ غلطی ہوئی اس عرصے میں کینیڈا برطانوی راج سے آزاد ہونے کے بعد برطانوی یونٹس آف میئرمنٹس کو چھوڑ کر میٹرک یونٹس کی طرف شفٹ ہو رہا تھا، جس میں فیول کو لیٹرز یا پھر کیجیز میں میئر کیا جاتا ہے۔ ان یونٹس کے چکر میں پڑ کر گراؤنڈ کرو سے غلطی یہ ہوئی کہ انہیں تقریباً 20,000 kg یعنی تقریباً 44,000 پاؤنڈ سے زیادہ فیول ڈالنا تھا، لیکن انہیں ڈال 20,000 پاؤنڈ فیول دیا جو کہ صرف تقریباً 9,000 کلو فیول بنتا تھا۔ اسی وجہ سے ہی اس جہاز کا فیول آدھے راستے میں ختم ہو گیا۔